أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. یہ سورت سورہ نصر ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور آپ اس سے مغفرت طلب کیجئے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. یہ انتہائی مختصر صورت ہے، اور اس صورت کے اندر ایک خوشخبری سنائی گئی ہے کہ ایمان والوں کو عن قریب فتح حاصل ہوگی، اور ایمان والوں کو عن قریب نصرت حاصل ہوگی. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں 13 سال تک دعوت و تبلیغ کرتے رہے، اور بے انتہا مشقتوں کا سامنا آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو کرنا پڑا. 13 سال کے بعد کچھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے. 13 سال کے اندر کچھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے، اور کفار مکہ نے آپ کو اتنا مجبور کر دیا، اتنا پریشان کر دیا کہ آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا، اور آپ مکے سے مدینہ چلے گئے. وہاں جانے کے بعد بھی تقریباً 7-8 سال تک مشرکین اور اسلام کے مخالفین کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. اور پھر کچھ حالات بدلنے شروع ہوئے. تو اس صورت کے اندر اسی فتح کی خبر سنائی گئی ہے کہ عن قریب فتح مکہ ہوگا. سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ میں کفار سے صلح ہوئی تھی. کچھ دنوں کے بعد کفار کی طرف سے عہد شکنی کا معاملہ پیش آیا، اور کفار نے اس عہد کو توڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر لے کر مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے، اور مکے پر چڑھائی کرنے کے ارادے سے روانہ ہوئے. جب آپ مکے پہنچے ہیں تو مکے والوں کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ مقابلے پر آ جائیں، اور آپ سے امن کی درخواست کی، تو آپ نے سب کو معاف کر دیا اور سب کو امن دے دیا. اور آپ فاتحانہ داخل ہوئے ہیں 20 رمضان کو. سن 8 ہجری 20 رمضان کو آپ فاتحانہ مکے میں داخل ہوئے ہیں، اور آپ نے عام اعلان کر دیا کہ سب کو امن ہے، یہاں تک کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی امن میں داخل ہے، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں داخل ہے. تو چند لوگوں نے مقابلہ کیا تھا تو وہ ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو اس صورت کے اندر اسی فتح کی خبر سنائی گئی ہے کہ آپ کو ابھی کفار کی طرف سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ کچھ دن کی بات ہے. آئندہ کچھ عرصے کے بعد جس شہر سے آپ کو نکالا گیا ہے اور جس شہر سے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا گیا ہے، آپ اسی شہر میں فاتحانہ داخل ہونے والے ہیں. جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو پڑھ کر سنایا، تو چند صحابہ کرام آپ کے پاس موجود تھے،
ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے، اور بھی چند حضرات تھے۔ تو جب یہ صورت نازل ہوئی اور آپ نے اس کو پڑھ کر سنایا تو تمام حضرات خوش ہو گئے کہ اب حالات درست ہوں گے۔ اب تک تو ہم پریشانی کی زندگی گزار رہے تھے، اب اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ آ گیا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس صورت کے اندر آپ کی وفات کا تذکرہ ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چند صحابہ کرام کے سامنے یہ معلوم کیا کہ اس صورت میں کیا خبر دی گئی ہے، ذرا کوئی بتائے۔ کسی نے اس کا ظاہری مطلب بیان کر دیا کہ اس صورت کے اندر فتح کی خبر دی گئی ہے اور حالات کے درست ہونے کی خبر دی گئی ہے، اور جب حالات سازگار ہو جائیں تو پھر تسبیح و تحمید کی خبر دی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت نو عمر تھے، یعنی نوجوان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے معلوم کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، کیا ایسی ہی بات ہے جیسے یہ فرما رہے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس صورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں بھی اس سے یہی سمجھتا ہوں۔ تو اس صورت کے اندر جہاں بشارت ہے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر بھی ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے پیغام آ چکا ہے اور اب میں دنیا چھوڑ کر جانے والا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت روئی، اس لیے کہ باپ جدا ہونے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رو مت، سب سے پہلے میرے اہل میں تو ہی مجھ سے ملے گی۔ تو یہ خبر سن کر بے انتہا خوش ہوئی۔ چنانچہ تمام ازواج مطہرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت فاطمہ ہی کا نمبر آیا ہے۔ تو اس صورت کے اندر فتح مکہ کی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ حالات درست ہونے والے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے، یعنی فتح مکہ ہو جائے۔ اس کی علامت کیا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں جماعت کی جماعت داخل ہو رہے ہیں۔ اصل میں اس صورت سے پہلے اور فتح مکہ سے پہلے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، لیکن دو دو چار چار کر کے ہو رہے تھے۔ بعض لوگ جو اسلام سے متاثر ہو چکے تھے وہ کفار مکہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تھے، اور بعض لوگ اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں ان کی قوم کا ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں یا نہیں۔ جب فتح مکہ ہو گیا تو اب سارے اشکالات اور سارا خوف ختم ہو گیا۔ جن کے دل پہلے سے ہی مطمئن ہو چکے تھے لیکن وہ ڈر کی وجہ سے اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تھے کہ اگر ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ تمام کے تمام لوگ داخل ہو گئے اسلام کے اندر۔ یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد پورے عرب کے اندر، مکے کے اندر، مدینے کے اندر بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اسی بات کو بتایا گیا ہے کہ فتح مکہ کی اور حالات کے درست ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگ جائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا تھا تو سارے کے سارے آپ کے مخالف تھے، کوئی بھی ایمان والا نہیں تھا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ایک ایک دو دو کر کے اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے،
اور جب یہ صورت نازل ہوئی ہے اور فتح مکہ ہوا ہے تو اس وقت جماعت کی جماعت اسلام میں داخل ہو رہی ہے. تو اس صورت کے اندر بتا دیا کہ آپ کا جو مقصد تھا، ہم نے جو آپ کو بھیجا تھا، جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا. اب آپ کو ہمارے پاس آنا ہے، اس لیے اب آپ کو کام کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے. چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ یہ پڑھا کرتے تھے. اور آخری عمر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان عبادت میں اور مزید ہو گیا تھا، یہاں تک کہ عبادت اتنی کثرت سے کرتے تھے کہ پیر مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا. اور بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو بڑھاپا آ جائے تو وہ استغفار اور اپنی عبادت کو زیادہ کر دے، چونکہ اب جانے کا وقت ہے. حالانکہ جانے کا وقت کوئی متعین نہیں، لیکن یہ ایک علامت ہے. بچپن سے جوانی کا نمبر آتا ہے، آ سکتا ہے، جوانی سے بڑھاپے کا نمبر آ سکتا ہے، ضروری نہیں، لیکن بڑھاپے کے بعد تو کوئی سیڑھی ہے ہی نہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو بڑھاپا آ جائے تو اب اس آیت کی روشنی میں، اس سورت کی روشنی میں وہ اپنی عبادت کے اندر اضافہ کر دے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوئے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، امت کو اور قوم کو سمجھاتے رہے. لیکن جب فتح مکہ ہو گیا اور اس صورت کے اندر فتح مکہ کی خبر سنا دی گئی تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ اب تم اپنے آپ کو میرے لیے مکمل طور پر فارغ کر لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے اندر مزید اضافہ کر دیا. حالانکہ آپ معصوم تھے، آپ بخشے بخشائے تھے، آپ کی اگلی پچھلی خطائیں اگر ہو جائیں تو وہ بھی معاف تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وعدہ کر لیا تھا. لیکن پھر بھی عبادات کا حال کیا تھا کہ آپ نماز پڑھتے تھے، نماز کی حالت میں آپ کے پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا. کثرت سے عبادت دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ انعام دیا ہے اور مجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ میں بخشا بخشایا ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے اس کی گارنٹی مل گئی، تو اس کا شکریہ میں ادا کر رہا ہوں عبادت کے اندر کثرت کر کے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کر کے میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم عبادات کے اندر مزید اضافہ کریں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے ذہن کو لگائیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد بڑھائیں. 24 گھنٹے چلتے پھرتے کاروبار کے اندر، کاروبار سے باہر، مسجد میں، مسجد سے باہر، اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد یہ ایسی چیز ہے، آدمی اپنے نرم نرم بستروں پر بھی کر سکتا ہے، لیکن صرف ذہن ضروری ہے لگانا، زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی متوجہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ زبان چل رہی ہے اور دل کہیں اور ہے. مثال کے طور پر تسبیح ہاتھ میں ہے یا انگلیوں پر پڑ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، انگلیاں چل رہی ہیں، تسبیح کے دانے چل رہے ہیں، بات بھی شروع ہوگی اور تسبیح بھی چل رہی ہے، چونکہ عادت بن گئی، چونکہ دل متوجہ نہیں ہے. اب اگر دل متوجہ ہوگا تو بات کرتے ہی تسبیح فوراً رک جائے گی. اب چونکہ کثرت سے پڑھتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن دل متوجہ نہیں تھا، باتیں شروع ہو گئی دنیا کی یا کسی اور کام میں مشغول ہو گیا،
اب تسبیح کے دانے چل رہے ہیں اور کچھ دیر کے بعد میں تسبیح پوری ہو گئی اور یہ سوچ رہا ہے میرا عمل پورا ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی اللہ کی طرف ہمیں متوجہ کرنا ہے۔ نماز پڑھیں تب بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ یہ اسلام کی اور اہل اسلام کی بہت بڑی فتح تھی ہے۔ بعض لوگ جو ڈر رہے تھے وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے کہ اب حالات سازگار ہیں، اب چلو۔ یہ الگ بات ہے، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے، وہ برابر نہیں ہو سکتے، چونکہ حالات کا سامنا پہلے لوگوں نے کیا ہے۔ اسی وجہ سے جو صحابی غزوہ بدر میں شریک ہو گیا وہ ان صحابیوں کے مقابلے میں جو غزوہ بدر میں کسی بنیاد پر شریک نہیں ہو پائے، مثلا بعد میں ایمان لائے، تو یہ جو صحابی ہیں، یہ جو صحابہ ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے، ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، لیکن دونوں کے لیے جنت ہے، یہ طے ہے، دونوں کے لیے جنت ہے۔ لیکن درجات کے اعتبار سے جس نے دین کے اندر مشقتوں کا سامنا کیا ہے اور پریشانیوں کا سامنا اس کو زیادہ ہوا ہے، تو اس کا درجہ ان کے مقابلے میں جنہوں نے آسانی کے اندر دین اختیار کیا ہے یا دین پر عمل کیا ہے، تو ان کے مقابلے میں پہلے کے لوگ یہ درجے کے اعتبار سے بڑھ جائیں گے ہر زمانے میں۔ ہم تو خاندانی مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں کوئی حالات ہمارے سامنے نہیں آتے، نماز پڑھیں گے تب بھی کوئی بات نہیں، روزہ رکھیں تب بھی کوئی بات نہیں، دین کی دعوت دیں تب بھی کوئی بات نہیں۔ لیکن جو نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کے بارے میں سوچیں کہ ان کو کتنے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پورا گھر الگ ہو جاتا ہے ان کا، یہاں تک کہ ان جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ دین پر جمے رہتے ہیں۔ تو اب وہ لوگ جن کو حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ ان کا درجہ بہت اونچا ہو جائے گا، کیونکہ لمحہ لمحہ ان کو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور آپ اپنے رب سے استغفار کیجئے، مغفرت طلب کیجئے۔ اللہ کے نبی تو معصوم تھے، لیکن استغفار جو ہوتا ہے، اس سے پہلے میں نے شاید بتایا ہوگا کہ استغفار کا مطلب صرف گناہوں کو بخشوانا نہیں ہے، درجات کی ترقی کے لیے بھی استغفار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب کوئی آپ سے خطا ہو جایا کرتی تھی؟ نہیں، خطا نہیں ہوتی تھی، آپ سے لغزش نہیں ہوتی تھی، آپ تو بخشے بخشائے ہیں پہلے سے ہی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے درجات میں مزید اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کیا کرتے تھے، اپنے لیے بھی کرتے تھے اور اپنی امت کے لیے بھی کرتے تھے۔ تو اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ اس صورت کے اندر خوشخبری بھی سنائی گئی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی وفات کی خبر بھی ہے، وہ ضمناً ہے، صراحتاً نہیں ہے وہ۔ اسی طریقے سے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ آپ پہلے سے ہی عبادت کرتے آئے ہیں، لیکن آپ مزید اضافہ کر دیں چونکہ آپ کو میرے پاس آنا ہے۔ اور چنانچہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے بعد دنیا سے جا چکے ہیں، اور یہ صورت ایسی صورت ہے جو سب سے آخر میں مکمل صورت نازل ہوئی ہے، یعنی اس صورت کے بعد کچھ آیتیں تو نازل ہوئی ہیں، پوری صورت نازل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔